بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور دوستو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ہمارے گھروں کے اندر بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ انہی کاموں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں غربت و افلاس کا ڈھیرا ہوتا ہے اور ہمارے گھروں سے اللہ کی رحمت اور برکت کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ لیکن معزز خواتین و حضرات، ہم آپ سے اکثر لوگ اس بارے میں علم نہیں رکھتے اور لا علمی سے گھروں کے اندر خواتین ان کاموں کو چھوڑ دیتی ہیں اور نہ ہی گھر میں برکت آتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھر کی خواتین کو ان کاموں سے روکا جائے تاکہ گھر کے اندر برکت آئے اور سکون حاصل ہو۔ یاد رہے کہ جب تک خواتین یہ کام نہیں چھوڑیں گی تب تک گھر میں برکت اور سکون نہیں آ سکتا۔ یہ کام کون کون سے ہیں جن سے خواتین کو روکنے کی ضرورت ہے اور جن کاموں کی وجہ سے گھروں کے اندر بے برکتی، غربت، پریشانی اور بے سکونی آتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان کاموں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ گھر کے اندر سکون اور برکت کے لیے آپ نے عورتوں کو کن کاموں سے روکنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ گھر کے اندر بے برکتی، پریشانی، غربت کی شکایت کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ان کے اپنے ہی ہاتھوں میں کی کمائی ہے، یعنی کہ وہ ایسے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تب اس پر برکت اور رحمت کی نظر اٹھ جاتی ہے۔ یوں انسان کو پریشانی، مشکل، غربت، افلاس اور محتاجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سارے گناہوں سے تو وہ درگزر کر دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ اپنے اور اس کے گھر والوں کے ایسے کون کون سے اعمال ہو سکتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور کون سے گناہوں کی وجہ سے گھر میں غربت، بے بسی اور پریشانی کا سامنا ہے۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہر طرح کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ گھر کی عورتیں بھی ہر طرح کے گناہ سے بچیں اور گھر کے مرد اور بچے بھی گناہوں سے دور رہیں۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، جو بڑے خطرے کی نشانی ہے۔ نماز نہ پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت مہینوں تک نہ کرنا، اس کو معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہماری پریشانیوں کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم فرائض کو بھی قضا کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نماز اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہو رہی، تو اس سب سے پہلے چھوٹے بڑوں سے اس کا اہتمام کروایا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے، اس سے گھر میں برکت آتی ہے۔ ناظرین، آئیے ان کاموں کی بات کرتے ہیں۔ عورتوں کو منع کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام عورتوں نے اپنے گھر میں نہیں کرنے، نہ خود ان کاموں کو کریں اور نہ ہی گھر کے کسی فرد اور نہ ہی اپنے بچوں کو کرنے دیں۔ اگر تو عورتیں خود اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ یہ ویڈیو اپنی خواتین کو ضرور دکھائیے تاکہ وہ ان کاموں کے بارے میں جان سکیں اور ان کاموں سے اجتناب کریں۔ یہ کام کون کون سے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ یاد رہے، ننگے سر رہنے سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے سر پر دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو عورت اپنے سر سے کپڑا اتارتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے سر کو ننگا نہ رکھے، کیونکہ عورت کے لیے حکم ہے
اس کا بال بھی کسی غیر محرم کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد سو جانا بھی گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا جائے تو پہلے تو فجر کی نماز ہی قضا کر دی جاتی ہے، اور پڑھی بھی جائے تو اس کے بعد سو جانا بھی ایک عام عادت بن چکی ہے۔ گلاس کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے پانی پینے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا گیا ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ عورتیں جب کھانا پکائیں تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک نہ ماریں۔ مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرنا بھی گھر میں بے برکتی کا سبب ہے۔ گھر میں مہمان کے آنے پر خوش ہونا بلکہ یہ سوچنا کہ یہ کیوں آ گیا، منہ بنانا، یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں۔ مہمان تو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی مہمان کی آمد پر ناراض ہوتا ہے اس کے گھر میں غربت آتی ہے۔ یاد رہے کہ مہمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مہمان کی آمد پر آپ کے رزق میں فرق پڑے گا۔ ایک اور کام جو کہ عورتیں کرتی ہیں وہ یہ ہے گھر میں کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کر کے چھوڑنا، یعنی جب بھی جھاڑو لگایا جائے تو کوڑا کرکٹ کو جمع کر کے ایک کونے میں چھوڑ دیا اور اس کو صحیح جگہ پر ٹھکانے نہ لگایا، تو اس سے بھی نحوست آتی ہے، اور یہ نحوست گھر میں بے برکتی اور پریشانی لانے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح سے گھر کے اندر باہر والے دروازے پر پردہ نہ لٹکانا، اس سے بھی بے برکتی آ سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنتے جائیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھر کی بے برکتی اور رزق کی تنگی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے باہر والے دروازے پر پردہ لٹکا دو۔ دو صحابی نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصے کے بعد گھر کے اندر بہت زیادہ خیر و برکت آ گئی، رزق کی تنگی بھی دور ہو گئی۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کیا راز ہے فقط ایک پردہ ہی تو لٹکایا ہے اور میرے گھر کے اندر خیر و برکت آ گئی، بے برکتی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا اور اس کی نحوست تمہارے گھر میں آتی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے گھر سے خیر و برکت اٹھا لی گئی تھی اور رزق کی تنگی آ گئی تھی۔ جب تم نے پردہ لٹکایا تو نحوست اندر نہ آ سکی، اس لیے تمہارے گھر کے اندر خیر و برکت، اور جس گھر میں سبھی لوگ بے نمازی ہوں اس گھر کے اندر خیر و برکت کیسے آ سکتی ہے؟ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، اس لیے گھروں کے اندر عورتوں کو اور سب گھر والوں کو چاہیے کہ نماز پابندی سے ادا کریں۔ گھروں کے اندر غربت اور بے برکتی کا ایک سبب یہ بھی ہے ہم لوگ بہت بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے، اس لیے ہمیں صدقہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اس سے بھی گھر کے اندر خیر و برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔